महरीन बहुत अच्छी है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर ऐसी ही होनी चाहिए, और फिर तुमने तो बाबा को भी खुश किया है। गुड मेरे भाई, अरहम ने इसे गले लगाते हुए कहा। अरहम से मिलकर वो अपने कमरे में आ गया था। कमरे में आकर बेड पर गिरने के इस अंदाज में लेटा और सर पर हाथ रखकर आंखें कर्व से मूंद ली। अभी इसीलिए थोड़ी ही देर हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और अक्सा अंदर दाखिल हुई। वो जानता था वो आएगी। ये सब क्या है शामी? तुमने हाँ क्यों कही? मना कर देते खाला और खालू तुम पर कभी जबर नहीं करते। तुमने इन्हें बताया ही नहीं न शायद कि तुम किसी और को पसंद करते हो। अक्सा ने इसे बराबर में बैठकर इसका हाथ इसकी आंखों से हटाते हुए कहा। मैं इस लड़की के साथ सीरियस नहीं था। अब यहाँ मामा बाबा ने रिश्ते की बात की तो मैंने हाँ कह दी। वो अच्छी लड़की है, मैं खुश हूँ। शरीम ने हाथ दोबारा रख लिया था, मुबादी वो इसकी सुर्ख आंखें देख न ले। तुम झूठ कह रहे हो शामी, मैंने तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए सच्चाई देखी थी, खुशी देखी थी, और अभी न तुम्हारी आंखों में सच्चाई है न खुशी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शायद तुमने खाला जान को बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ जाकर। अभी वो जल्दी से उठते हुए बोली। भाभी आप ऐसा कुछ नहीं बताएंगी ना? मम्मा को, न बाबा को, ना ही भैया को। मेरा ब्रेकअप हो गया है वहाँ, और मैं इस रिश्ते पर दिल से खुश हूँ। अगर आप मुझे अपना भाई समझती हैं तो किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगी। मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, और अब मुझे मजीद इस बारे में बात नहीं करनी। वो अपनी बात कहकर मुंह पर तकिया रख चुका था। अक्सा कितनी देर तक दुख से इसे देखती रही। इसे नहीं मालूम था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शरीम इस तरह कर रहा है, लेकिन इसे यकीन हो गया था कि कुछ तो हुआ है जो शरीम ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर राज़ी हुआ है। वो इसे रंजीदा और दुखी दिल से देखकर चली गई थी। आज शादी में सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे, कोई बाजार तो कोई बुटीक। गर्ज हर एक बस जल्दी जल्दी कामों में लगा था। सालिया बेगम भी आज नूरन भाभी और फायजा भाभी के साथ मार्केट गई थी। इन्हें कुछ अपनी शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन असल मकसद बाजार जाने का महरीन के निकाह के लिए सूट लेना था, जो वो अपनी तरफ से और अपनी पसंद से इसे पहनाना चाहती थी। वो चाहती थी वो इतनी प्यारी लगे कि शरीम इसे देखकर किसी और लड़की के बारे में सोच ही ना सके। ये उनका ख्याल था जो बिल्कुल गलत था। शरीम के दिल पर एक लड़की का पूरी तरह बसेरा था। अब वो इसे तभी बुला सकता था जब इसके जिस्म से सांस की डोरी टूट जाती, वरना अपनी सांसों के आते जाते तो वो इस लड़की को नहीं भूल सकता था। उस दिन के बाद इसने मुनफरा को कॉल नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता था, इसीलिए अब दूरियां पैदा कर रहा था, बल्कि ये इसके अंदर का गिल्ट था जो इसको इस लड़की से बात नहीं करने दे रहा था। वो कॉल करता, बस थोड़ी सी बात करके मसरूफियत का कहकर कॉल काट देता। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। फिर इसने खुद से एक प्लान बनाया था कि अभी जो यहाँ हो रहा है होने दो, क्योंकि अभी यहाँ बदमज़गी पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन कराची जाकर वो महरीन को सब बता देगा। इसे यकीन था कि एक लड़की कभी भी किसी और लड़की के साथ इस तरह नहीं करेगी, लिहाजा वो खुद सबको समझाकर इस रिश्ते को ख़त्म कर देगी। इस इरादे से वो ज़रा मुतमईन नज़र आ रहा था, और जो हो रहा था इन सब में मुस्कुरा कर शरीक हो रहा था। अभी वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। नज़रें अपने मोबाइल पर थी जब इसे अपने सामने से आने वाली नज़र ना आ सकी, और वो टकराते टकराते बचा। सॉरी, वो मैं देख नहीं सका, शरीम ने माजरत करते हुए कहा। नहीं कोई बात नहीं, वो मैं भी देख नहीं सकी थी आपको, महरीन ने झिझकते हुए जवाब दिया, और जवाब देकर साइड पर हो गई। वो जाने लगा, फिर किसी ख्याल के तहत मुड़ा। महरीन, आप इस रिश्ते पर राज़ी हैं? मेरा मतलब खुशी से राज़ी हैं? शरीम ने इससे सवाल इस ख्याल के तहत किया था कि वो देख सके कि इस लड़की की तासरत क्या है, क्या वो खुश है या वो भी इसी की तरह कुर्बानी दे रही है। जी मैं खुश हूँ, मेरा मतलब है सब खुश हैं तो मैं खुश क्यों ना हूँ? महरीन ने नीचे देखते हुए कहा। वो मज़ीद सवाल भी करना चाहता था, लेकिन महरीन की चेहरे की लाली इसे बावर करवा गई थी कि वो लड़की इसे अपना सब कुछ मान गई है, इसके साथ रिश्ता जुड़ने पर दिल से खुश है, और ये चीज़ इसे मज़ीद दुखी कर गई थी कि अब वो इन दोनों में से किसी एक के दिल को तोड़ सकता था, और जिसके दिल को तोड़ना था वो इसकी पहली मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती थी। ओके, यही पूछना था, शरीम ने कहा और चला गया। महरीन इसे जाता देखती और मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई।
ابھی اوپر جا کر اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اپنی عزیز سہیلی کو بھی بتانی تھی۔ مہرین اپنے کمرے میں آئی، موبائل اٹھایا اور منفرہ کو کال کرنے لگی۔ ابھی وہ کال کر رہی تھی جب شہرین اس کے پاس آئی۔ مہرین کیا کر رہی ہو؟ شہرین ہاتھ میں اپنی پری کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، بس وہ منفرہ کو کال کر رہی تھی، کل بھی اس سے بات نہیں ہو سکی، سوچا اب کر لوں۔ مہرین نے جاری ہوئی کال کو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا، اچھا میری گڑیا، آ کر لینا یہ کال پلیز، میرا یہ کام کر دو ذرا، یہ سوٹ کی مجھے میچنگ چوڑیاں لا دو بازار سے، اور تمہیں بھی تو اپنی چوڑیاں وغیرہ لینی ہیں۔ شہرین نے سوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، لیکن جاؤں کس کے ساتھ؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مہرین نے پریشانی سے کہا، اوہ تو ایسا کرو نا، شریم کے ساتھ چلی جاؤ، اچھا ہے کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی۔ شہرین نے مسکرا کر اسے کہا، نہیں اپیا ان کے ساتھ نہیں، نو بالکل نہیں، ماما کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ مہرین نے منع کرتے ہوئے کہا، اچھا چلو ایک کام کرو، میں کہتی ہوں شریم سے اور پھر اکثر سے بھی کہہ دیتی ہوں، تم اور اکثر چلے جاؤ شریم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور جتنا بھی کچھ رہ گیا ہے نا آج سب لے آنا، کل سے رسمیں شروع ہیں، کوئی باہر نہیں جائے گا۔ شہرین نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اوکے اپیا انشاءاللہ آج سب فائنل کر لوں گی، لیکن ان کے ساتھ اکیلے نہیں جاؤں گی، آپ اکثر بھابھی سے بھی کہہ دے میں جب تک نیچے آتی ہوں۔ مہرین نے شرماتے ہوئے کہا۔ شہرین نے نیچے آ کر شریم اور اکثر سے کہہ دیا تھا، وہ دونوں فوراً مان گئے تھے کیونکہ شادی کا گھر تھا، سبھی کاموں اور تیاریوں میں لگے تھے، اسی لیے انہیں بھی منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ شریم کار سٹارٹ کر رہا تھا جب مہرین اور اکثر بھی آ گئی، وہ دونوں ہی پیچھے بیٹھی تھی۔ اکثر مہرین سے شاپنگ کے بارے میں بات کر رہی تھی جبکہ شریم اپنی سوچوں میں گھر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز صرف ایک ہی ذات تھی، اس کی محبت، کس سے کیا وعدہ وہ توڑ رہا تھا۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے اس نے بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے ڈالی جہاں مہرین اکثر سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس نے سوچا اگر یہ مجھے پہلے ملی ہوتی تو شاید آج میرا دل کا حال الگ ہوتا، لیکن میں کیا کروں، میرے دل پر تو اب صرف ایک لڑکی کا بسیرا ہے، وہ مجھے کسی اور کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی۔ اس کے چہرے کے بعد مجھے اب کوئی اور چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کس کا ساتھ دے پاؤں گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے لمبی سانس بھری اور پیچھے بیٹھی مہرین سے کہا، یہ سارے مالز آ گئے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہاں رکنا ہے؟ شریم نے بس ایک نظر اس سے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اکثر مکمل شریم کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے شریم سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اب بھی وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے دکھ تھا کہ شریم نے اسے اپنے دل کی بات کیوں نہیں بتا رہا، اسے دکھ تھا کہ اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ شریم ایسے کس طرح جذبات میں آ کر لے سکتا ہے۔ اگر کوئی بات ہے، کوئی دباؤ ہے تو وہ اسے بتائے، ہو سکتا ہے وہ مل کر کوئی حل نکال سکے، لیکن شریم نے اسے نہیں بتایا تھا، اسی لیے اب وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ جی بس یہی روک دیں، مہرین نے ایک مال کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں یہیں آپ دونوں کا ویٹ کرتا ہوں، آپ دونوں شاپنگ کر آئے، ٹھیک ہے؟ شریم نے اکثر کو دیکھ کر کہا تھا، لیکن اس نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ اوکے جیسے آپ کو مناسب لگے، مہرین نے کہا اور وہ دونوں باہر نکل آئی۔ شاپنگ کے دوران ہی اکثر نے مہرین سے کہا، مہرین ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے بھابھی، آپ بالکل میری اپیا کی طرح ہیں، آپ کو جو بھی پوچھنا یا کہنا ہے آپ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ مہرین نے مسکرا کر اکثر سے کہا، تم دل سے راضی ہو نا شریم کے ساتھ اس رشتے پر؟ اکثر نے پوچھا۔ ابھی اس کا جواب بھی نہیں آ پایا تھا کہ اکثر کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ ایک منٹ میں کال اٹینڈ کر لوں ذرا۔ اکثر نے موبائل نکالا تو دیکھا کہ وہاں شامی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے مہرین سے ذرا سائڈ پر ہو کر کال ریسیو کی۔ اگر آپ اسے کچھ بھی بتانے لگی ہیں تو مت بتائیے گا، میں کراچی پہنچ کر اس سے خود بات کر لوں گا، لیکن پلیز ابھی کچھ نہیں بتائیں، میں یہاں شادی میں بزمدگی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ شریم نے فوراً کال ریسیو ہوتے ہی کہا، لیکن شامی وہ لوگ تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ اکثر نے بہت رنجیدہ لہجے میں کہا، اگر میری قسمت میں مہرین ہے تو پھر اس نکاح کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، باقی یہ ہے کہ یہ نکاح ہونے دے، میں کراچی پہنچ کر مہرین کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اوکے اب آپ پلیز جائیں اور اسے کچھ نہیں بتائیں گے آپ۔ یہ کہتے ہی شریم نے کال کاٹ دی تھی۔ اکثر جو واقعی مہرین کو سب بتانے لگی تھی، اب شریم کی بات سن کر اسے اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ وہ موبائل پرس میں ڈالتی واپس آئی۔ وہ شریم کی کال تھی، کہہ رہا تھا، میں ذرا آگے جا رہا ہوں، آپ لوگ فری ہو جائے تو کال کر دیجیے گا۔
اقصیٰ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوکے یہ ٹھیک ہے، وہ کب تک یہاں کھڑے رہتے؟ میرین نے مسکرا کر کہا ہاں اچھا تم بتا رہی تھی کہ تم خوش ہو نا؟ اقصیٰ نے بات کو وہیں سے جوڑا لیکن اب اسے مزید بات نہیں کرنی تھی۔ جی میں نے دل کی رضامندی اور سب کی خوشی دیکھتے ہوئے ہی ہاں کی ہے۔ کیا مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی بھابھی؟ کیا مجھے ہاں نہیں کہنی چاہیے تھی بھابھی؟ میرین نے الٹا اس سے سوال کیا۔ ارے نہیں کیوں نہیں، بھلا ہمارے شریم میں کیا کمی ہے جو تمہیں ہاں نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اور پھر ماشاءاللہ تم بھی بہت پیاری ہو، دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے۔ اقصیٰ نے اندر سے بجھے دل لیکن مسکراتے ہوئے کہا جوڑی تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے، اتنے گڈ لکنگ ہے ارحم بھائی۔ میرین نے اسے چھیڑا۔ اچھا جی اب چلے، اقصیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ شادی کی مصروفیت کے باعث میرین کو دوبارہ منفرہ سے بات کرنے کا وقت نہ مل سکا اور پھر اس نے خود یہ سوچ لیا کہ وہ اپنی دوست اور دادی کو اب یہ بات کراچی پہنچ کر سامنے بیٹھ کر ہی بتائے گی، مٹھائی کے ساتھ۔ ہاں اس نے ایک میسج ضرور کیا تھا کہ میں جب آؤں گی تو تمہیں ایک بات بتاؤں گی۔ منفرہ نے بہت اصرار کیا کہ ابھی بتائے لیکن میرین نے بار بار اس سے یہ کہہ کر ٹالا کہ کراچی پہنچ کر شادی میں صرف ایک دن باقی تھا، کل بارات تھی اور اس کا نکاح بھی تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی خوشی کی وجہ صرف اس کا نکاح ہونا ہے یا پھر شریم جیسے اتنے پیارے اور اتنے اچھے دل کے مالک لڑکے سے نکاح ہے۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی وہ بہت خوش تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں شریم کا چہرہ آ جاتا، وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتی اور پھر مسکرا دیتی۔ صالحہ بیگم اس کے نکاح کا سوٹ اور سوٹ کے ساتھ کی میچنگ ہر چیز لائی تھی۔ وہ بار بار ان چیزوں کو دیکھتی اور اپنی قسمت پر رشک کرتی جو اسے اتنے پیار کرنے والے لوگ مل رہے تھے۔ اس کی شریم سے زیادہ ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن جب بھی آمنا سامنا ہوا اس نے شریم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہی دیکھی تھی اور اس مسکراہٹ سے اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ جبکہ فریق ثانی شریم کا حال بالکل اس سے مختلف تھا۔ وہ آج صبح سے ہی باہر تھا، بنا کسی وجہ کے سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ کر واپس کراچی پہنچ جائے، دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائے اور منفرہ کو اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے تنگ کرتا رہے، لیکن پھر اسے بابا کے الفاظ سنائی دیتے۔ ہمیں یقین تھا ہمارا بیٹا ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ماما کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، اگر تم نے نہیں تو ارحم اس نکاح کو لازمی کرے گا، کسی ایک کو تو کرنا ہی ہوگا، اور وہ کبھی بھی اپنے بھیا اور بھابھی کو یہ تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اقصیٰ کو یہ بات بھی نہیں بتائی تھی کیونکہ اسے پتا تھا وہ فوراً اپنی بچپن کی منگنی توڑ کر ارحم بھیا کو پیش کر دیں گے، اور وہ جانتا تھا اگر یہ بات بھیا کو پتہ چلی تو بھیا بھی یہی کریں گے، اسی لیے اس نے اس بات کو سب سے بے خبر رکھا تھا۔ لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی پل سکون میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج بالکل بے بس ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ ہونٹ بھینچے گاڑی چلا رہا تھا جب اسے صالحہ بیگم کی کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ جی صرف اتنا ہی کہا گیا۔ اب تم مجھے مما بھی نہیں بولو گے کیا؟ صالحہ بیگم نے ٹوٹے دل کے ساتھ سوال کیا۔ جی کہیے مما، میں سن رہا ہوں، شریم نے اپنا سر سیٹ پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ گھر آ جاؤ میرے بچے، مجھے پتا ہے تجھے یہ سب شادی کے ہنگامے اچھے نہیں لگ رہے، لیکن اگر تو ایسے دور بھاگے گا تو سب کو یہاں شک ہو جائے گا۔ آج مہندی ہے، سب تیاری کر رہے ہیں، ابا جان اور تمہارے بابا بار بار تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ آ جا بچے، اگر نہیں آئے گا تو میرا دل اس درد سے پھٹ جائے گا کہ میں ایک ظالم ماں ہوں جو اپنے بچے سے اس کی خوشیاں چھین رہی ہوں۔ صالحہ بیگم نے اتنا کہا رونے لگی۔ مما آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بہت بہادر ہیں، ایسے مت روئیں پلیز، میں کمزور پڑ جاؤں گا اگر آپ بھی روئیں گی۔ آپ کو تو مجھے حوصلہ دینا ہے، پلیز آپ خود کو ظالم نہ کہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، بس شاید قسمت ہی خراب ہے۔ شریم نے درد سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ قسمت کو خراب نہ کہو بچے، مجھے یقین ہے تمہاری زندگی بہت اچھی ہوگی مہرین کے ساتھ، وہ بہت اچھی ہے شامی، تمہیں سویٹ لگے گی، تم دیکھنا، بس تم اسے اپنا مان لو، وہ تمہیں بہت پیار دے گی۔ اور ہاں، اس لڑکی سے میں ملوں گی، میں اس سے معافی مانگوں گی، اس سے اپنی مجبوری بتاؤں گی، لیکن پلیز ابھی تو گھر آ جانا۔ انہوں نے اپنا
इन्होंने बिना आवाज़ के रोते हुए कहा, आ रहा हूँ मम्मा, आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शरीम ने इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली देते हुए कहा, मैं पहुँचता हूँ घर बस। शरीम ने इतना कहकर कॉल काट दी। मोबाइल कुछ देर हाथ में पकड़ा रहा और फिर गैलरी में जाकर वही तस्वीर देखने लगा जो मुसलसल पिछले 4 दिन से देख रहा था। आज बारात थी, दोनों बहनें पार्लर गई हुई थी। अक्सा भी इनके साथ ही गई थी। घर के बड़े लोग सब हॉल पहुंच चुके थे ताकि आने वालों को वेलकम कर सके। अरहम, फहद और शरीम ने एक साथ ही हॉल पहुंचना था। फहद दूल्हा बन रहा था और अरहम की इसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो इसके साथ ही था, जबकि इन सब से अलग शरीम अपने कमरे में मौजूद निहायत बेदिली से तैयार हो रहा था। बार बार इसका दिल चाहता कि भाग जाए, सब छोड़ के कहीं दूर चला जाए, लेकिन अब वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अब इसके बाबा की इज्जत के साथ साथ एक लड़की की इज्जत भी इसके साथ बंधी थी। अगर वो ऐसे ऐन मौके पर भागेगा या इनकार करेगा तो वो लड़की कैसे इस सब को सह पाएगी। लिहाजा इसने खुद को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि अब सब होने दो, बस 2 दिन की बात है। इसके बाद कराची पहुंचकर सबसे पहला काम वो महरीन से मिलेगा और इसको बताएगा। फहद दूल्हा बना बहुत प्यारा लग रहा था। सभी इसकी बार बार नज़र उतार रहे थे। अरहम भी अच्छा लग रहा था, लेकिन शरीम इसकी आज झप ही निराली थी। वो कम ही ऐसे सोबर से तैयार होता था, इसीलिए आज पैंट कोट पहना बहुत प्यारा लग रहा था। इस पर इसके चेहरे पर हमा वक्त रहने वाली मुस्कुराहट, जो कि आज जबरी और मसनूई थी लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लग रही थी। इसका जहन बार बार भटक जाता, लेकिन वो फिर अपने जहन को ये खींच कर वापस लाता कि इंशाअल्लाह 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। सालिया बेगम इसे मुस्कुराते देखकर मुतमईन थी और अब्बा जान और इकराम साहब बेहद खुश। हॉल की लाइट्स अचानक बंद हो गई और फिर एकदम बीच की स्पॉट लाइट्स ऑन हुई और इस लाइट्स की रोशनी में सुर्ख शरारा पहने शरीन की एंट्री हुई। वो एक सहज कर चलती स्टेज तक आई और इसके बैठ जाने के बाद पिंक मैक्सी पहनी महरीन की एंट्री हुई। दोनों ही बहनें आज कोई अप्सरा लग रही थी। पहले फहद और शरीन का निकाह हुआ, इसके बाद मौलवी साहब महरीन के पास गए। महरीन से 3 बार कबूल है की गवाही और साइन लेकर अब वो शरीम की तरफ आ रहे थे। शरीम का सर बुरी तरह घूम रहा था, इसकी सांसें अटकने लगी। इसका दिल चाहा जोर से चीखे चिल्लाए और अपने बाबा से कहे, बाबा प्लीज़ ये सब रोक ले, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता और वो बिल्कुल अकेली है, मेरा धोखा इसे मार देगा। वो सोच ही रहा था कि एक बार बाबा से कहकर तो देखे, जब इकराम साहब मौलवी साहब को लेकर इसके पास आए और कहा, जी मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। शरीम ने नज़रें उठा के अपने पीछे खड़ी अपनी माँ को देखा। इन्होंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। शरीम ने कर्ब से आंखें बंद की। मौलवी साहब को देखा। इन्होंने इससे पूछा, कबूल है? वो चुप रहा, बस बाबा को देखता रहा। जब इसके कंधे पर इसकी माँ के रखे हाथ का हल्का सा दबाव बढ़ा और इसने कह दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह नामे पर साइन करने के बाद तो एक खुशी होती है, एक नया एहसास होता है किसी के मिल जाने का, अपनी ज़िंदगी के मुकम्मल होने का, एक साथी के मिल जाने से गम और खुशी के बढ़ जाने का। लेकिन इसे ऐसा कोई खुशगवार एहसास नहीं हुआ था, बल्कि इसकी हालत तो ऐसी थी जैसे इसे किसी बड़े जज ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी हो और इसने अपनी उम्र कैद की दस्तावेज़ पर अपनी मंजूरी के दस्तखत किए हों। निकाह नामे पर साइन करने के बाद सबसे पहले इसे बाबा ने गले लगाया था। वो बाबा के गले लग के वैसे ही रोना चाहता था जैसे वो बचपन में किसी चीज़ को ख़रीदने पर या किसी खिलौने के टूट जाने पर बाबा के सामने रोता था और इसके एक आंसू निकलने पर बाबा इसे दूसरा खिलौना ला देते थे। आज भी वो ऐसे ही रोकर अपनी ज़िद मनवाना चाहता था, लेकिन वो जानता था इसकी तो सिर्फ ज़िद है, ख्वाहिश है, जबकि बाबा का तो मान है, भरोसा है, फ़ख्र है, जो अगर टूट गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। इकराम साहब ने इसे गले लगाकर ढेर दुआएं दी, इसके माथे पर प्यार दिया। बाबा के बाद सबने फर्दन फर्दन इसे गले लगाया, मुबारकबाद दी।
لیکن اس سے یہ سب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ سب سے آخر میں صالحہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ میرا بچہ دل سے مسکرا رہا ہے یا زبردستی کا مسکرا رہا ہے؟ صالحہ بیگم نے آزردگی سے اسے مسکراتا دیکھ کر پوچھا۔ اگر آپ اور بابا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، شریم نے انہیں دونوں کندھوں سے پکڑ کر کہا تھا۔ لیکن مجھے تو تیری خوشی چاہیے نا میرے بچے، دیکھو مہرین کتنی پیاری ہے، تو اپنا دل اس کے لیے کھول کر تو دیکھ، وہ تیرے دل میں بہت جلد جگہ بنا لے گی۔ صالحہ بیگم نے اس کا رخ سامنے راؤنڈ ٹیبل پر بیٹھی مہرین کی طرف کیا۔ شریم نے مسکرا کر اس لڑکی کو دیکھا اور دل میں سوچا، اگر میرے دل کا میدان خالی ہوتا، اس پر کسی اور کا بسیرا نہ ہوتا تو واقعتاً یہ لڑکی میرے دل پر اپنا قبضہ بآسانی کر لیتی۔ لیکن کیا کروں اس دل کا جو پہلے ہی کسی اور کا ہو چکا ہے۔ اس نے یہ کہنا نہیں تھا، صرف سوچا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر کہے گا تو ماما اور اداس ہو جائیں گی، اسی لیے صرف خود سے کہا تھا۔ جی ماما ایسا ہی ہوگا، چلے اب شادی انجوائے کیجیے، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ باہر جانا چاہتا تھا، کچھ دیر اکیلے منفرہ کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن گھر چل کر ایک بار مہرین سے مل ضرور لینا، اب تو نکاح بھی ہو گیا، ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ چاہتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تاکہ اس کی بات چیت اور اس کی ملاقات کا اثر پچھلی یادوں کو زائل کر دے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ وہ پرانی یادیں ہرگز مٹانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے کوئی اور ہی پلان سوچے بیٹھا تھا۔ آج ولیمہ تھا اور ولیمے کے بعد اگلے دن ہی ارحم اور شریم کو واپس نکلنا تھا، کیونکہ انڈسٹری میں بہت کام تھا۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک شریم کا سامنا مہرین سے نہیں ہو سکا تھا، گو کہ صالحہ بیگم نے اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ اس سے اکیلے میں مل کے اس سے جو بھی بات چیت کرنا چاہتا ہے کر لے، تاکہ دونوں میں کم از کم تھوڑی دوستی ہو جائے۔ لیکن شریم ایسی کوئی بھی امید مہرین کو نہیں دینا چاہتا تھا کہ جس کے ٹوٹنے پر اسے دکھ پہنچے۔ وہ تو ابھی ایک دل کے توڑنے پر ہی خود کو مجرم سمجھ رہا تھا، پھر اگر وہ مہرین کے دل میں بھی کوئی جگہ بنا گیا تو مہرین کے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہوگا اور اس کے لیے کسی ایک کا چننا۔ اسی لیے وہ ابھی مہرین سے ملنا نہیں چاہتا تھا، بس ایک ہی ملاقات پلان کی تھی اس نے، جس میں وہ کراچی جا کر مہرین کو سب بتا دے گا۔ ولیمہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ وہ سب کے درمیان خود کو خوش ہی ظاہر کر رہا تھا، مسکراہٹ اور اطمینان چہرے پر سجائے، ہر ایک سے ہنس کر ملنا بے شک اس کے لیے مشکل تھا، لیکن وہ یہ کر رہا تھا۔ کئی بار اسے لگا جیسے اسے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں جب اس طرف اٹھتی تو اس جگہ مہرین بیٹھی ہوتی۔ وہ اس کے دیکھنے سے پہلے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیتی، لیکن پھر بھی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بار بار اسے دیکھ رہی ہے۔ اسے دکھ ہوا اس لڑکی کے لیے جس کی نگاہوں کی بےتابی کچھ دن بعد وہ اس سے واپس چھین لے گا، پھر اسے اس طرح دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ وہ آزردگی سے ایک لمبی سانس کھینچ کر باہر کی طرف چلا گیا جہاں وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ منفرہ سے بس وہ میسیجز پر رابطے میں تھا، کال پر بات کرتا تو اچانک کہیں کھو جاتا، سوچ میں پڑ جاتا کہ کیسے وہ یہ سب کچھ منفرہ کو بتائے گا، اسی لیے کال پر بات نہیں کر رہا تھا۔ آج تقریباً شادی کی سب رسمیں ختم ہو چکی تھی، اسی لیے بیگ بلا سے آج مہمانوں کی واپسی تھی۔ کراچی سے آئے سب لوگ واپس جا رہے تھے، کیونکہ سب کو ہی وہاں جا کر اپنی روٹین میں دوبارہ سے مصروف ہونا تھا۔ ارحم، شریم اور اقصیٰ بائی روڈ آئے تھے، اسی لیے وہ اپنی کار میں بائی روڈ جا رہے تھے، اور یہ شریم کے لیے اچھا تھا کیونکہ وہ پورے سفر میں مہرین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اکرام صاحب، صالحہ بیگم اور شمسہ بیگم کی ساری فیملی، ماں سوائے شہرین کے کیونکہ وہ تو اب اپنے پیا کے گھر کی تھی، باقی سب ساتھ ہی تھے۔ مہرین کا دل ٹوٹا تھا کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ شاید سفر میں اس کا ہونے والا شریک حیات اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ احساس ہی مہرین کے لیے خوشگن تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا، وہ اسے دیکھ سکے گی، سن سکے گی، لیکن شریم نے ایسا نہیں چاہا تھا، اسی لیے وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تھا۔
جیسے جیسے کراچی قریب آ رہا تھا شریم کے دل کی دھڑکنیں سست ہوتی جا رہی تھی، اس کے حواس ساکن ہو رہے تھے۔ اسے لگا تھا یہ سب بہت آسان ہوگا، منفرہ کو کسی بھی بات کی بھنک پڑے بغیر مہرین سے بات کرنا، اسے سب بتانا اور پھر مہرین کا اپنے گھر والوں کو راضی کرنا اور شریم کا اس کو چھوڑ دینا، یہ سب اسے لگا تھا آسان ہوگا۔ لیکن اب جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ جو اس نے سوچا تھا وہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کے قریب قریب ہے۔ اگر مہرین اس کی بات، اس کی فیلنگز سمجھ بھی گئی تو کیا ضروری ہے کہ عظیم انکل اور شمسہ آنٹی بھی سمجھ جائیں گے؟ اور سب سے بڑھ کے دادا جان انہیں کون سمجھائے گا؟ اور پھر سب کا ایک ہی سوال ہوگا کہ اگر نکاح کے بعد طلاق ہی دینی تھی تو نکاح کیا ہی کیوں تھا؟ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ایک پل صراط ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے سفر کر رہا تھا، جبکہ اتنی دیر تک خاموش رہنا اس کی طبیعت کے خلاف تھا، اور ارحم نے کئی بار اسے باتوں کے لیے اکسایا بھی تھا، لیکن وہ بس ایک دو بات کر کے پھر چپ ہو جاتا۔ ارحم کے پوچھنے پر اس نے ارحم کو یہ بتایا کہ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، جبکہ اکثر اس کی کیفیت بالکل اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ کس چیز کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہے، کہ سارے سفر میں نہ اس نے زیادہ بات کی، نہ کھایا، نہ سویا، بس خاموشی تھی، ایک جامد خاموشی اور خود سے لڑتی ہوئی متواتر آنے والی سوچیں۔ سفر تمام ہوا اور عظیم صاحب کی پوری فیملی اپنے گھر پہنچی۔ جہاں شادی کے اچھی طرح سے ہو جانے کی خوشی تھی، وہیں اپنے گھر کا ایک خاص فرد شہرین کو کسی اور کے گھر کی زینت بنا آنے کا ہلکا سا دکھ بھی تھا، کیونکہ اب وہ یہاں نہیں تھی۔ عظیم صاحب تو اور زیادہ ہی غمگین تھے، کیونکہ بیٹیاں باپ کی پریاں ہوتی ہیں۔ ایک پری کو کسی اور پرستان میں دے آئے تھے اور دوسری پری نے بھی جلد چلے جانا تھا۔ مہرین نے منفرہ کو کراچی پہنچ جانے کی خبر نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اچانک وہاں پہنچ کر اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ وہ کراچی رات 11 بجے پہنچے تھے، اسی لیے وہ بہت چاہنے کے باوجود بھی ابھی منفرہ سے نہیں مل سکی تھی، بلکہ اس سے ملنے اور اس سے ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے کل تک کا انتظار کرنا تھا۔ گھر پہنچ کر فریش ہونے کے بعد جب وہ سونے لیٹی تو شریم کی یاد اچانک اس کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اسے سوچنے لگی۔ وہ کیوں نہ سوچتی اسے؟ نکاح کے 3 بار قبول ہے کی تکرار نے اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو سوچ سکتی تھی، اسی لیے وہ مکمل استحقاق کے ساتھ بند آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے سوچتے ہوئے سو گئی۔ وہ رات شریم کے لیے بہت بھاری رات تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ یہاں سے جا رہا تھا سب کچھ کتنا الگ تھا، سب کچھ کتنا اچھا تھا، اور اب سب بدل گیا تھا۔ وہ کسی کا شوہر بن گیا تھا، کسی کی زندگی اس سے وابستہ کر دی گئی تھی، کسی کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ اسے خوش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو مزید دکھوں اور پریشانیوں میں گھرا جا رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے پہنچنے کی خبر منفرہ کو نہیں دی تھی، کیونکہ کل پہلی فرصت میں پہلے وہ مہرین سے ملنا چاہتا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا کیے وہ بیڈ کے وسط میں آڑا ٹیچا لیٹا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اس اندھیرے میں صرف موبائل کی اسکرین چمک رہی تھی، جو کہ اس وقت شریم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بس بے خیالی میں گھرا منفرہ کی تصویریں دیکھے جا رہا تھا، جس میں 3 تصویروں میں اس کے ایک گال پر آٹا لگا ہوا تھا اور ایک تصویر میں وہ ڈر اور خوف میں ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھی۔ رات اسی طرح کبھی سوتے کبھی جاگتے کٹی، اور صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام اقصیٰ کو کال کر کے مہرین کا نمبر مانگا تھا۔ اقصیٰ نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت ضبط کے کس مقام پر ہے۔ نمبر ملتے ہی اس نے مہرین کو میسج کیا، السلام علیکم، شریم ہیئر، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی مل سکتے ہیں، لیکن پہلے میں مما سے پوچھ لوں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ دوسری طرف سے جواب موصول ہوا، جی آپ ضرور پوچھ لیجئے، مجھے دراصل ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے۔ شریم نے جواب سینڈ کیا، اوکے میں بھی آپ کو میسج کرتی ہوں مما سے پوچھ کر۔ اوکے، شریم نے میسج کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ مہرین ابھی اٹھی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے خیالوں اور پھر سونے کے بعد خوابوں میں وہ صرف شریم کو دیکھتی آئی تھی، اور یہی خواب
और ख्याल इसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट बनकर इसके चेहरे से नुमायां हो रहे थे। मोहब्बत भी क्या अजीब चीज़ है, कहीं भी कभी भी किसी भी शख्स से हो जाती है। बिना सोचे बिना समझे यूं ही हमारे दिल में कोई शख्स मोहब्बत बनकर दाखिल हो जाता है। कभी ये निकाह से पहले होती है लेकिन इतनी अच्छी और खालिस होती है कि निकाह करके ही दम लेती है, तो कभी ये निकाह के फ़ौरन बाद हम पर आश्कार हो जाती है। महरीन जैसी लड़की जो कहती थी भला मोहब्बत भी कोई करने की चीज़ है, जब उसने निकाह के दस्तावेज़ पर अपने दस्तखत किए तब वो भी मोहब्बत का रोग ले बैठी। महरीन ने सुबह उठते ही सोचा था कि नाश्ता करते ही फ़ौरन सबसे पहले मुनफरा से मिलने जाएगी, लेकिन अब इसे लग रहा था कि पहले से शरीम से मिलने जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि अब दोस्ती का वो मुकाम नहीं रहा था, बल्कि उसे हर चीज़ को इसका जायज़ मुकाम और इसका जायज़ हक देना आता था। वो जानती थी कि शरीम अब इसका शौहर है, अगर वो इससे मिलने बुलाएगा तो इसे अपने पेरेंट्स की रजामंदी लेकर अपनी दोस्त से पहले इससे मिलने जाना होगा। बहरहाल महरीन ने शमसा बेगम से पूछा और भला इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था, बल्कि वो सब तो यही चाहते थे कि उन दोनों को एक दूसरे से मिलना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सके। इसीलिए शमसा बेगम ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही वो ऊपर आई और शरीम को मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने मामा से पूछ लिया है, आप बताएं कहाँ और किस वक्त मिलना है, मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी। वो तो अभी से होने वाली मुलाकात को सोचकर मुस्कुरा रही थी। ओके, अभी तो मुझे बाबा और भैया के साथ ऑफिस जाना है, मैं आपको आपके घर से 4 बजे पिक कर लूँगा, आप मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कीजिए। शरीम ने उसे मैसेज किया। वो जल्द से जल्द कोई स्टैंड लेना चाहता था। दिल अब भी बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन वो एक रिस्क ज़रूर लेना चाहता था। महरीन ने इसे एड्रेस सेंड किया और फिर सोचने लगी कि अभी तो 4 बजे में वक्त है, मैं 3 बजे तक घर आ जाऊँगी, अभी मैं फरी से मिल आती हूँ। जल्दी जल्दी मुनफरा के घर जाने की तैयारी की। शॉपिंग बैग में वो सब गिफ्ट रखे जो वो मुनफरा और दादी के लिए वहाँ से लेकर आई थी। नीचे आई तो अहद और असद ने भी आवाज़ लगाई कि हमने भी जाना है, लेकिन उसने इन्हें ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, आज वो बस अकेली मिलने जा रही है, कल वो इन दोनों को भी ले जाएगी। वो मुनफरा से अकेले में मिलना चाहती थी, इसे वहाँ होने वाली एक एक बात बताना चाहती थी। निकाह और निकाह के बाद पैदा होने वाले दिल में जज्बात इसे बताकर अपने खुशी में शामिल करना चाहती थी। जाने से पहले वो ममा के मोबाइल से शरीम की पिक्चर्स और अपने निकाह की पिक्चर्स अपने मोबाइल में लेना ना भूली थी। बेल डोर बजी तो सारे काम छोड़कर भागते हुए दरवाज़ा खोलने गई, क्योंकि घड़ी की सुइयों के मुताबिक ये वक्त तो शरीम के आने का होता है, इसीलिए इसे यही लगा था कि वो आया है। मुनफरा को आज सुबह से ही लग रहा था जैसे कोई आने वाला है। वो सुबह से ही बार बार कभी घड़ी की तरफ देखती तो कभी दरवाजे की तरफ। उसे एक आस सी लगी थी कि शरीम ज़रूर आएगा, और इसने बताया उसे इसलिए नहीं क्योंकि वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता है। दरवाजे तक पहुंचकर इसने बिना पूछे ही जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने मौजूद महरीन को खड़ा देखकर इसे झटका ज़रूर लगा था, लेकिन ये खुशगवार झटका था। वो वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े मुंह पर हाथ रखकर चिल्लाई थी, महरीन तुम कब आई? मुनफरा ने आंखें हैरत और खुशी से फाड़ते हुए पूछा, अब क्या मुझे यहीं से वापस जाना पड़ेगा जो तुम मुझे अंदर भी नहीं बुला रही? महरीन ने मसनूई खफगी से कहा, ना ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम आओ और तुम्हें दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाए? तुम्हारा तो ये दिल कब से इंतज़ार कर रहा है, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। मुनफरा ने इसे हाथ पकड़कर अंदर लेते हुए कहा। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत खुश थी। कुछ ये खुशी दोस्त से मिलने की भी थी, लेकिन आज ज़्यादा खुशी अपनी दोस्त से अपना हाल दिल बयान करने की थी, जिसके लिए दोनों ही बेताब थी। दादी कैसी है? महरीन ने अंदर आकर लाउंज तक पहुंचते हुए कहा। चलो खुद मिल लो, याद कर रही हैं बहुत तुम्हें, आ जाओ दादी के कमरे में ही चलते। मुनफरा ने दादी के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम दादी। महरीन बाएं फैलाए दादी की तरफ बढ़ी। वालेकुम सलाम, आ गई मेरी बेटी, कैसी है? दादी ने इसका माथा चूमते हुए पूछा। मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं आप कैसी हैं? महरीन ने बाएं इनके गले में डाले पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, चलो आओ बैठो। बताओ सब कैसे हैं? शादी कैसी हुई? शहरीन बेटी कैसी है? दादी ने इसे अपने पास बिठाते हुए सब सवाल एक साथ कर डाले। बताती हूँ
सब बताती हूँ। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी बहुत अच्छी रही। मैं सबकी तस्वीरें भी दिखाती हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले एक सबसे अच्छी खबर सुनिए। महरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे का एक एक अंग इसकी खुशी का गवाह था। यही रंग मुनफरा के चेहरे पर भी थे, लेकिन इतने वाज़ा न थे, क्योंकि इन दोनों की खुशी के दरमियान अभी वाज़े फ़र्क निकाह जैसे जायज़ रिश्ते का था। हाँ बताओ बताओ, वैसे मैं गेस करूँ तो तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ तुम्हें कोई पसंद आ गया और इसे तुम। मुनफरा ने इसे खुशमगी नज़रों से देखते हुए कहा। बात इससे भी बड़ी है। बात दरअसल ये है कि नाना अब्बू ने मेरा निकाह कर दिया है अपने दोस्त के बेटे के साथ। महरीन ने मुस्कुराकर बताया। क्या तुम्हारा निकाह भी हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? खैर, ये खुशी की खबर मेरे लिए इतनी बड़ी है कि मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकती। तुम्हें बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत। मुनफरा ने एक हाथ इसके गले में और दूसरे से उसका हाथ थामते हुए कहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा तुम्हें इसके साथ खुश रखे। अल्लाह हमेशा तुम्हें इसके साथ खुश रखे। ये तो पूछना ही नहीं पड़ेगा कि तुम खुश हो ना, क्योंकि खुशी तो माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे से झलक रही है। दादी ने इसे प्यार से देखते हुए दुआएं दी। हाँ दादी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ और बाकी सब भी बहुत खुश है। वो है ही इतने अच्छे। अच्छे? अभी से ये हाल है, देख रही हैं दादी आप? मुनफरा ने इसे गुदगुदी करते हुए छेड़ा। लेकिन बेटा, इतनी अचानक से निकाह, आखिर क्या वजह हुई? दादी ने पूछा। असल में दादी, मैं पूरी कहानी सुनाती हूँ। वो नाना अब्बू के दोस्त के बेटे हैं, कामी अंकल, लेकिन इन्हें नाना अब्बू ने ही पाला था। फिर किसी गलतफहमी की वजह से अंकल नाना अब्बू को छोड़कर चले गए थे। अब इतने सालों बाद वो मिले हैं तो नाना अब्बू ने कहा कि वो इस ख़ानदान को मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने कामी अंकल के बेटे और मेरा निकाह कर दिया। निकाह से पहले तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन निकाह के बाद पता नहीं क्यों इनसे एक उनसियत सी हो गई है। मेरीन ने शर्माते हुए कहा। ओह, एक उनसियत? सीधा सीधा कहो ना, मोहब्बत हो गई है। मुनफरा ने इसके गाल पर चुटकी नोचते हुए कहा। हाँ, तुम यही समझ लो। महरीन ने खुलकर हंसते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब जल्दी से तस्वीरें दिखाओ अपनी, उनकी और निकाह की भी। मुनफरा ने इसके बैग से मोबाइल निकालते हुए कहा। दोस्त थी तो एक दूसरे का मोबाइल बिना किसी मुरव्वत के इस्तेमाल कर लेती थी। एक दूसरे के पासवर्ड्स तक दोनों को अज़बर थे। गैलरी में पहले फोल्डर में पहली तस्वीर इन्हीं की है। महरीन ने इसे मोबाइल का पासवर्ड मिलाता देखकर कहा। पहली तस्वीर ही उनकी रखी है यार। अब तो निकाह में है ना, वॉलपेपर पे लगाओ, हर वक्त देखते रहना। मुनफरा ने कहते हुए गैलरी का पहला फोल्डर ओपन किया। पहली तस्वीर पर नज़र पड़ी तो इसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। इसकी नज़र पत्थर की हो गई और दिल साकिन, सांस गले में अटकने लगी और सीने पर दबाव बढ़ने लगा। कैसे है फरी, बताओ ना, महरीन ने इसके साथ लगते मोबाइल में देखते हुए कहा। बहुत अच्छे हैं महर, माशाल्लाह, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। मुनफरा ने इसे मुस्कुराते हुए देखकर मोबाइल वापस कर दिया। लाओ दादी को दिखा दूँ, फिर तुम बाकी तस्वीरें भी देख लेना, महरीन ने उठते हुए कहा। दादी ये देखें। महरीन ने तस्वीर की ब्राइटनेस तेज़ करते हुए मोबाइल दादी की तरफ बढ़ाया। मोबाइल पर चमकती तस्वीर देखकर दादी की हालत भी बिल्कुल मुनफरा जैसी ही थी। इन्होंने एक नज़र तस्वीर पर डालकर सामने बैठी अपनी पोती को देखा, जिसकी वीरान आंखों में मौत का सन्नाटा था। मैं जूस लेकर आती हूँ। गर्मी है ना, सब बैठकर पियेंगे, फिर बातें करेंगे। मुनफरा कहते हुए जल्दी से कमरे से बाहर आ गई थी। दादी ने इसे दूर जाता देखा और आंसुओं को गाल पर बहने से रोका। कैसे लगे आपको दादी? महरीन ने मोबाइल ऑफ करके रखा और दादी से पूछा। हाँ बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। उनके अल्फाज कपकपा रहे थे। इन्हें अपनी पोती का दुख अपनी रगों में उतरता महसूस हो रहा था। धोखा दिया मेरी बच्ची को। वादा लेकर गया था मुझसे, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। अभी से बीच राह में छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी शरीम। दादी की सोचें हर एक मिनट के साथ मुनफी होती जा रही थी। अरे फरी कहाँ गई? अभी तो इतनी सारी बातें करनी है और ये गायब हो गई। मैं बुला कर लाती हूँ, महरीन ये कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। मुनफरा किचन में सुस्त हाथों से जूस को ग्लासों में डाल रही थी और साथ साथ अपने उमड़ कर आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी।
چلو جلدی سے آؤ نا، مجھے اور بھی باتیں بتانی ہیں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے ابھی جانا بھی ہے۔ مہرین اس کے ہاتھوں سے گلاسز لیتے ہوئے بولی، اور اس وقت اس کا گلاس اپنے ہاتھوں میں لے لینا اسے کسی احسان سے کم نہیں لگا تھا، کیونکہ اس سے خود اس وقت کچھ بھی تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ خود کو تھامے ہوئے تھی، یہی اس کے لیے بہت تھا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ منفرا نے دادی کے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ وہ یار دراصل وہاں نا میری اور شریم، ہاں نام تو تمہیں بتایا ہی نہیں۔ شریم نام ہے ان کا، اچھا ہے نا، بالکل یونیک، میں نے تو پہلی بار ہی سنا ہے۔ خیر وہ ہماری ملاقات ہو ہی نہ سکی تو صبح ہی ان کا میسج آیا تھا کہ آج مل سکتی ہیں آپ۔ میں نے مما سے پوچھ کے ہاں کہہ دیا، تو بس 4 بجے انہیں سے ملنے جانا ہے، اسی لیے بس میں تھوڑی دیر اور بیٹھوں گی پھر چلتی ہوں، مہرین نے کہتے ساتھ ہی جوس کا ایک سپ لیا۔ منفرا کے لیے مزید ضبط مشکل ہو رہا تھا، وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے بالکل قاصر ہو گئی تھی، نہ اسے کوئی مثبت خیال آ رہا تھا نہ ہی منفی، بس دماغ بالکل ساکن ہوا پڑا تھا۔ اوکے ضرور جانا، آخر کو تمہارے شوہر ہیں، اب وہ اپنی محبت کو کسی اور کا شوہر کہنا بہت بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ایسا ہی تھا، لیکن وہ اپنے چہرے یا الفاظ سے کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے مہرین کو ذرا بھی شک ہو۔ دادی خاموش تھی اور منفرا کے ٹوٹے بکھرے وجود کو دیکھ رہی تھی، اور اس بار انہیں لگ رہا تھا منفرا خود کو سمیٹ نہیں پائے گی۔ ہاں ضرور جانا پڑے گا ملنے تو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ضروری بات کرنی ہے، مہرین نے جوس فنش کرتے ہوئے کہا۔ اور اس کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ منفرا کے ساکن ذہن میں حرارت دوڑی، اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ ضروری بات کہیں وہ مہرین کو میرے بارے میں تو نہیں بتانے والا؟ یہ پھر یہ کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اگر اس نے یہ سب کچھ بتا دیا تو مہرین کا دل تو کرچی کرچی ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے اسے روکنا ہوگا، جس تکلیف جس اذیت میں ہوں اس سے مہرو بھی گزرے اور میری وجہ سے مہرو کو اذیت پہنچے نہیں، میں شریم کو روکنا ہوگا۔ اچھا چلو پھر تم جاؤ، کل دوبارہ آنا، لیکن ابھی جا کر ذرا تیاری کرو تاکہ اپنے شوہر سے مل سکو۔ منفرا اسے جلد از جلد یہاں سے بھیجنا چاہتی تھی تاکہ اس کے نکلتے ہی وہ شریم سے بات کر سکے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نکلتی ہوں پھر، اور ہاں یہ سب گفٹس ہیں، کچھ میری طرف سے، کچھ اپیا نے لے کر بھیجی ہے، دادی کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، اللہ حافظ دادی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ آج کی ملاقات اچھی رہے۔ مہرین نے مسکرا کر دادی اور منفرا کے ساتھ ہاتھ ملایا اور چلی گئی۔ دادی نے اسے دور جاتا دیکھ کر دعائیں دی تھی اور خوش رہنے کی دعائیں دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی مہرین معصوم ہے، اس سے اپنی دوست کی محبت کی خبر نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی۔ مہرین کے جاتے ہی منفرا نے اپنا موبائل اٹھایا تھا، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے جلدی سے شریم کا نمبر ملایا۔ کال جا رہی تھی لیکن وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور وجہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی کال کیوں ریسیو نہیں کر رہا۔ وہ مسلسل کال کرتی رہی اور تقریباً 7ویں دفعہ میں کال ریسیو کر لی گئی۔ مجھے ابھی ملنا ہے شریم، گھر آ سکتے ہو؟ منفرا نے بھیگتی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں تو ابھی کراچی نہیں، میں جانتی ہوں تم کراچی پہنچ چکے ہو، مجھے ابھی کے ابھی تم سے ملنا ہے، نہ ملے تو آئندہ مجھ سے ملنے کبھی مت آنا۔ منفرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتا میں کراچی آ چکا ہوں؟ شریم نے پریشانی سے پوچھا، اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ مہرین نے بتایا ہے، ابھی آئی تھی وہ، شاید تم سے ملنا تھا اسی لیے چلی گئی، لیکن تم اس سے ملنے سے پہلے مجھ سے ملو گے اگر ذرا سی بھی مجھ سے محبت کرتے تھے تو۔ منفرا نے اب کچھ بھی چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ مہرین؟ تم مہرین کو کیسے جانتی ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا منفی، شریم نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ اسے لگا اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی دیر کر دی تھی۔ تم گھر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں، سب بتاؤں گی شریم، اب کچھ بھی مخفی نہیں رکھوں گی، لیکن آنے سے پہلے مہرین کو کال کر کے منع کر دینا کہ تم آج اس سے نہیں مل سکتے۔ مجھے یقین ہے تم میری بات مانو گے۔ منفرا نے آخری جملہ بہت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ ہاں میں آتا ہوں اسے منع کر کے، لیکن منفی تم کچھ بھی کہنے یا مجھ پر کچھ بھی الزام لگانے سے پہلے ایک بار میری بات ضرور سن لینا پلیز۔
میری بات سننے کے بعد تم مجھے جو الزام دو گی، جتنا بھی کچھ کہو گی، میں سن لوں گا، لیکن پلیز ایک بار، صرف ایک بار میری پوری بات سن لینا، شریم نے بہت آس سے منفرا سے کہا تھا۔ منفرا کو لگا وہ رو رہا ہے، آنسوؤں کے ذریعے نہیں کیونکہ وہ مرد ہے، لیکن اس کا دل رو رہا تھا، اور اس کے دل کے رونے کے احساس سے ہی منفرا کے کافی دیر سے ضبط کیے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور وہ ان آنسوؤں کے درمیان ڈبڈبائی آواز سے صرف اتنا کہہ پائی، تم آؤ تو شہری پھر بات کرتے ہیں۔ اس بار اس نے نہ آنسو صاف کیے تھے، نہ آواز کو قابو میں رکھا تھا۔ فون کال کٹ کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک فرش پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کا ضبط کا بندھن شریم سے بات کر کے ٹوٹ گیا تھا۔ پہلے پہلے سے لگا تھا کہ شاید شریم اب کبھی اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے لگا تھا مہرین کو پانے کے بعد وہ اسے بھول گیا، اور اس کی بے وفائی پر اس کا دل نہیں مانا تھا کہ وہ اپنی قیمتی آنسوؤں کو ایک بے وفا کے لیے بہا دے، لیکن اب جب اس سے بات کی، اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ محسوس کی، تب اسے اندازہ ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی خوشی سے نہیں کیا، بلکہ جس اذیت میں وہ خود ہے، شریم بھی اسی اذیت سے گزر رہا ہے۔ اور اس بات کا پتہ لگنے کے بعد اس نے خود پر قابو نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ تو رونا چاہتی تھی، بہت رونا، کہ قسمت نے اس کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو منفرا؟ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ دے گیا، تم سے کیا وعدہ توڑ گیا، میرے وعدے کی بھی لاج نہ رکھ سکا، اور تم اس کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ نہیں منفرا بیٹی، میں ہرگز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم ایک فراڈیے، ایک دھوکے باز کے لیے خود کو ہلکان کرو۔ مجھے تو ابھی اس سے حساب لینا ہے۔ کہہ کر گیا تھا میری امانت کا خیال رکھیے گا، میں آؤں گا اور اس کا ہاتھ آپ سے مانگنے کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی لاؤں گا، ہاں نا؟ خود آیا نہ وعدہ نبھایا۔ دادی نے غصہ اور ضبط سے منفرا کو دیکھتے ہوئے کہا، انہیں بہت غصہ تھا شریم پر۔ دادی ایک بار اسے آ تو لینے دے، اس کی بات سن لے، پھر کہیے گا۔ یہ سب ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے۔ منفرا نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، چہرے پر زمانے بھر کا کرب تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی۔ اسے اب بس شریم کا انتظار تھا، کیونکہ وہی بتا سکتا تھا کہ وہ اس کا مجرم ہے یا پھر وہ خود مجبور تھا۔ دادی نے منفرا کی بات پر ہنکارا بھرا اور کہا، واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، وہ نکاح رچا کے آ گیا اور تم ابھی تک اسے بے قصور سمجھ رہی ہو، واہ میری بیٹی۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی۔ منفرا بھاگتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ دروازہ کھولا تو وہ دشمن جان سامنے کھڑا نظر آیا۔ منفرا نے اسے دیکھا تو آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئی، جلدی سے اپنا رخ پھیرا اور خود آگے چلتی اسے اندر آنے کا کہا۔ دادی کے سامنے نہیں جاؤں گا، ان کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ میری بات پر شاید کبھی یقین نہیں کریں گی۔ اگر تم یقین کر سکتی ہو تو تم پلیز یہیں سن لو، شریم نے دروازہ پار کر کے وہیں کھڑے ہو کر کہا۔ دادی کریں گی یقین، اگر ایک ایک لفظ سچ بتاؤ گے تو میں بھی یقین کروں گی اور دادی بھی کریں گی، اور اگر ہم یقین نہ بھی کریں، تم سچ نہ بھی بولو تو بھی کیا ہوا شریم؟ ہم پہلے بھی اکیلے تھے، ہم اب بھی اکیلے رہ لیں گے۔ تمہارا فیصلہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، میں تمہارے اور مہرو کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتی، اور میں نے یہاں فیصلے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے۔ صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، دھوکہ دیا ہے یا مجبور تھے؟ اندر آؤ، دادی کے سامنے ہی بتاؤ شریم، کیونکہ اگر تم مجرم ہوگے بھی تو میرے کم ان کے زیادہ، کیونکہ امانت کا وعدہ تم نے ان سے کیا تھا، اسی لیے جو کہنا ہے ان کے سامنے کہو، منفرا نے کہا اور دادی کے کمرے کی طرف چل دی۔ شریم نے بوجھل قدموں سے دادی کے کمرے کا رخ کیا، جھکے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوا، سلام کیا، خیریت پوچھی، لیکن دادی نے صرف سلام کا جواب دیا۔ تم نے کہا تھا پہلے تم سناؤ گے اپنی کہانی، تو کہو شریم، میں اور دادی تم پر یقین کریں گے، بس سچ بولنا، منفرا نے دادی کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور دونوں دادی کے بیڈ پر بیٹھی تھیں، جبکہ شریم سامنے رکھی کرسی پر۔ شریم نے ایک لمبی سانس باہر پھینکی اور اسلام آباد میں گزرے ان 10 دنوں کا حال دادی اور منفرا کو حرف بحرف سنانے لگا۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا، بابا جان اور دادا جان کے ماضی کے واقعے سے لے کر اس کی ماما کے اس کے سامنے مہرین کے رشتے کے لیے ہاتھ پھیلانے تک اس نے سب سچ سچ بتا دیا تھا۔ ساری کہانی سنانے کے بعد اس نے کہا، یہ سب سچ تھا، اس میں ایک نقطہ بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ اگر میں نے جھوٹ کہا
تو میرا رب میری پکڑ ضرور کرے گا۔ میں نے جو بھی کیا وہ دھوکہ نہیں تھا دادی، وہ باپ کا سر اونچا رکھنے کے لیے انتہائی مجبوری میں اٹھایا گیا ایک قدم تھا۔ لیکن دادی، میں ہرگز اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، اسی لیے میں نے آج مہرین کو ملنے کے لیے بلایا تھا تاکہ میں اسے سب بتا دوں کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، کسی اور سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ میں مہرین کو سب بتاؤں گا، اس سے کہوں گا وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گی، پھر میں اسے ڈیورس دے کر منفی سے ہی شادی کروں گا۔ بس مجھے تھوڑا وقت دے دے دادی۔ شریم نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے بہت آس سے کہا۔ تم نے کہہ دیا شریم، جو کہنا تھا اب میں کہوں گی۔